يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي ہمارے چینل دا وائس آف علماء حق کو سبسکرائب کریں اور نیو اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ کتاب مخلوق ہے اور مخلوق فانی ہے، اسی لیے پچھلی کتابیں اب باقی نہیں رہی۔ ایک زمانے تک وہ ہدایت رہی، اب وہ کتابیں باقی نہیں رہی۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ جو شان متکلم کی ہوتی ہے وہی اس کے کلام کی ہوتی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ فنا نہیں ہوگا۔ تو چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہذا جیسے اللہ ہمیشہ رہے گا اس کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا۔ پوری دنیا مل کر 1450 سال گزر گئے، قرآن کریم کے ایک حرف کو بھی بدل نہ سکی۔ جیسے نازل ہوا تھا یہ قرآن اسی شان کے ساتھ آج بھی باقی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ۔ یہ اللہ کے کلام کی شان ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا، فنا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جو شان متکلم کی ہوتی ہے وہی اس کے کلام کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے باوجود ایک دوسرا فرق، پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری امتوں کو دی گئی تھی۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ، پچھلی امتوں کے ذمہ تھا اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ ظاہر بات ہے انسان کمزور ہے، حفاظت نہیں کر سکتا، اور انہوں نے حفاظت نہیں کی۔ لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے مسلمانوں کو نہیں دی، اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے، جس کی حفاظت خود اللہ فرمائے۔ دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ اس میں ایک حرف بھی کمی زیادتی کر سکے۔ تیسرا فرق، پچھلی جو کتابیں ہیں وہ ایک دم دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے اللہ نے تورات دی، زبرجد کے 10 تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، پوری تختیاں دی گئی، موسیٰ سر پہ اٹھا کے لائے۔ اسی طرح سے حضرت داؤد کو زبور دی گئی، ایک دم دی گئی۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو پوری ایک دم دی گئی۔ لیکن قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ 23 سال میں 23 ایئرس 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن نازل ہوا۔
آیت نازل ہوتی، صحابہ یاد کر لیتے، عمل کرتے، اس کے بعد پھر دوسری آیت نازل ہوتی تھی۔ اس طرح 23 سال میں یہ قرآن نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو مکے کے کافروں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، جب یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا، ایک دم نازل ہونا تھا، جیسے پچھلی کتابیں ایک دم دی گئی۔ اللہ نے ان کا سوال اور جواب دونوں قرآن میں بیان کیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کافروں نے کہا یہ قرآن پورا ایک دم کیوں نہیں دیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جواب میں فرمایا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ کا یہی منشا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ آپ جو ہے کسی کے سامنے بیٹھ کر اسکول میں استاذ کے سامنے نہ لکھنا سیکھے نہ پڑھنا سیکھے، اور آپ کی جو قوم تھی عرب بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ پورے مکہ سٹی میں، مکہ شہر تھا، ایک تو بھی کالج، یونیورسٹی، اسکول، کم سے کم پرائمری اسکول ہونا، پرائمری اسکول بھی نہیں تھا، ہاں جی، یو کے جی، ایل کے جی کچھ بھی نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ قوموں کی ترقی تو علم سے ہے، پھر یہ کیسی قوم تھی جو پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی؟ اس وجہ سے کہ ان کی کھوپڑی الگ تھی، ان کی سوچ الگ تھی۔ عرب کہتے تھے پڑھنا لکھنا کیا کو، بھائی پڑھنا اس لیے ہوتا ہے کہ یاد رہے۔ بچے امتحان سے پہلے کتاباں پڑھتے کیا واسطے؟ یاد رہنے کے واسطے۔ اچھا لکھنا کیا کو؟ یاد رہنے کے واسطے۔ ہاں جی، یہ بیپارے ادھاریں لکھ کے رکھتے، کیوں لکھ کے رکھتے؟ یاد رہنے کے واسطے۔ عرب کہتے تھے ہم کو آلریڈی یاد ہی ہوتا ہے، پھر لکھنا کہیں کو، پڑھنا کہیں کو۔ ہاں جی، اور اتنے ذہین تھے وہ، اتنے برلنٹ تھے کہ ایک مرتبہ کوئی بات سن لے تو موت تک نہیں بھولتے تھے۔ اور ہم پوری زندگی جو ہے عصر کے بعد بھی کتاب سن رہے اور فجر کے بعد بھی سن رہے۔ ذرا کسی کو بولو بھائی صاحب ذرا ایک 10 حدیثاں سناؤ، سنا سکتے؟ ہاں جی، سننے والے چھوڑو، پڑھنے والا نہیں سنا سکتا۔ امام صاحب کو پوچھو اتنے سال سے تم امامت کر رہے، حدیث پڑھ رہے، ذرا 10 حدیثاں زبانی سنا دو، نہیں، کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے نا اتنا شارپ نہیں ہے۔ ہاں جی، بعض بچوں کو بولتے ہیں بچہ بہت برلنٹ ہے۔ یاد رکھو عرب قوم جو تھی حقیقت میں بہت برلنٹ تھی، بہت ہوشیار قوم تھی، اسی لیے اللہ نے اس قوم میں آپ کو پیدا فرمایا۔ عربوں میں 10 خوبیاں ایسی تھی دنیا میں کسی قوم میں نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ 10 خصوصیات عرب کے ایسے ہیں دنیا کے کسی قوم میں نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو اس قوم میں پیدا فرمایا۔ تم بولیں گے وہ کیا ہے مول صاحب؟ آج نہیں بولتا، ادھارن دے۔ ہاں جی، کبھی موقع آئیں گا پھر بولوں گا، نہیں تو قرآن رہ جائیں گا نا جی۔ سورہ فاتحہ کی آج تفسیر ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے،
امی بولے تو اسباب علم کو جس نے اختیار نہیں کیا وہ امی کہلاتا ہے. امی کے معنی ان پڑھ کے نہیں ہے، یاد رکھو. یہ تو حضور کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. تو امی کے اصل معنی یہ ہیں اسباب علم کو جس نے اختیار نہ کیا. اسباب علم دو ہیں، کتاب اور قلم، پڑھنا اور لکھنا، اس سے علم آتا ہے. اور جو اس دو سبب کو اختیار نہیں کیا وہ امی کہلاتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ نے امیوں میں امی ہی کو رسول بنا کر بھیجا. اچھا، اسی طرح سے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس رسول کی اتباع کرو جو نبی امی ہے. اچھا، پورے انبیاء کرام میں انبیاء کرام سارے پڑھے لکھے، لیکن ہمارے آقا امی تھے. اس لیے تمام انبیاء کرام کے پاس آپ کا لقب تھا نبی امی. نبی امی. لیکن عجیب شان دیکھو کہ جب اللہ نے نبی امی پر قرآن کو نازل کرنا چاہا تو غار حرا میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ریشم کے کپڑے پر ایک تحریر لے کر آئے، لکھا ہوا اس پہ ریشم کے کپڑے پر. آپ کو بتا کے کہا اقرا، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. تو جبرائیل نے آپ کو اپنے گلے سے لگایا، اتنے زور سے بھینچا، دبایا. حضور نے فرمایا بلغ منی الجہد، مجھے بہت تکلیف ہوئی. پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. دوبارہ پکڑا اور زور سے دبایا. حضور نے فرمایا میری روح اور جان نکلنے کو تھی. پھر کہا پڑھیے. حضور نے وہی جواب دیا. تو پھر جبرائیل نے پڑھ کر سنایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سب سے پہلا حکم جو آیا اقرأ، پڑھیے. ابھی ایمان کا حکم نہیں آیا، اسلام کا حکم نہیں آیا، نماز کا حکم نہیں آیا، ابھی دعوت کا حکم نہیں آیا. ہاں جی، غور کرو. سب سے پہلی آیت قرآن پاک کی، سب سے پہلا حکم اقرا، پڑھیے. کیا مانے؟ اب جاہلیت کا دور ختم ہو کر اب علم کا دور شروع ہو رہا ہے.